اب اگر کوئی چاندی کی اور ہے تو صاف کریں گے تو چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بنے گا، اور سونے کی اور ہے صاف کریں گے سونا بنے گا۔ تو وہ اورس تو اپنی جگہ پر مستقل ہے، ان کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انسانوں کی افتاد طبع، انسانوں کا مزاج یہ اللہ نے بنایا ہوتا ہے۔ اس کو قرآن مجید میں ایک جگہ شاکلہ کہا گیا ہے، قل کل یعمل علی شاکلتہ۔ شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے مصری لوگ جو ہوتے ہیں جب کوئی شے ڈھالنی ہوتی ہے تو اس کے لیے پہلے پیٹرن بناتے ہیں، اسے پاٹرن کہتے ہیں، پاٹرن۔ تو مصری لوگ پاٹرن کہتے ہیں کہ جس میں پیٹرن ہے، سانچہ پہلے بناؤ گے تب اس میں اس دھات کو پگھلا کے ڈالو گے تو وہ اس کی شکل اختیار کر لے۔ وہ سانچہ جو ہے ہر شخص کی شخصیت کا سانچہ اللہ نے علیحدہ بنایا ہے۔ موٹی موٹی تقسیمیں یہ ہیں۔ ایک تقسیم وہ ہے کہ جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، ایک ہے عام آدمی جس کے اندر کوئی خاص صلاحیت ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ زندگی نہیں گزارتے بلکہ زندگی انہیں گزارتی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی ہدف نہیں، کوئی مقصد نہیں، بس کھانا پینا، جو حیوانی تقاضے پورے ہو گئے، دن رات دھندے میں لگے ہوئے، آگے کوئی ہماری زندگی کا کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی نصب العین ہے، کیا ہے، کوئی ہائر ہے، کوئی آئیڈیالوجی ہے، کوئی آدرش ہے، اس کو ہندی میں آدرش کہتے ہیں، نصب العین ہے ہی نہیں۔ یہ تو ہے عوام الناس جو قرآن کی روح سے انسان کی شکل میں حیوان ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ چوپایا تو پیدا ہی اس سطح پر کیا گیا ہے، اسے پیدا کیا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر یہ حیوان کی سزا پر زندگی گزار رہا ہے۔ تو ایک جو ان میں صلاحیت کچھ ہے، اب اس میں سے دو طرح کے لوگ نکلے۔ ایک وہ کہ جن کے اندر ایک نیکی اور بدی کی تمیز موجود ہے، اندر حص ہے، مورل لا جسے کانٹ کہتا ہے، جو کچھ سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ بنظر عبرہ، جیسے کہ حضور نے فرمایا، میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی سلیم الفطرتی کی وجہ سے اور سلیم العقلی کی وجہ سے حقائق کائنات کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ یہ صدیقین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آئے گی تو فوراً لپٹ کر قبول کریں، نو ہیسیٹیشن واٹس ایور۔ کیوں؟ کہ وہ تو وہی کہہ رہا ہے نبی جو ان کے اپنے دل میں ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا بھی گویا یہی میرے دل میں تھا، اس نے تو میرے دل کی بات کی ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی، کھیل کود، یہ وہ، بھاگ دوڑ، کشتی، شکار، یہ وہ، اس میں لگے ہوئے۔ ان کے اندر کی فطرت کے اوپر ایک کرسٹ آ گیا ہوتا ہے، بہت سخت قسم کا، اوپر چھلکا کہیں کیا کہیں، کرسٹ۔ تو وہ ان حقائق کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جدید سائیکالوجی میں پہلی قسم کے لوگ انٹروورٹس کہلاتے ہیں، دوسرے ایکسٹروورٹس کہلاتے ہیں۔ تو ان کو حقائق کی طرف دلچسپی نہیں، بظاہر سے دلچسپی ہے بس۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا یہ کرسٹ کسی جذباتی بات سے پھٹتا ہے، جیسے حمزہ کی مثال دی میں نے آپ کو۔ کنیس نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اب 6 سال گزر گئے تھے، بھتیجے کی بات پر کبھی توجہ ہی نہیں کی، بھتیجا کہہ کیا رہا ہے یہ، حالانکہ انتہائی محبوب بھتیجا، انتہائی محبوب۔ بس وہ کہنے کے اوپر گھر میں داخل نہیں ہوئے، سیدھے گئے، کمان ماری ہے دے کر ابو جہل کے سر پر کہ تم نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور فوراً کہ اچھا میں اس پر ایمان لایا، آؤ کرو مقابلہ۔ یہ اسلام کی کیفیت تھی، یہ حضرت عمر کی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن میں جو عظیمت دیکھی کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں، چونک کر کھڑا ہو گیا۔ عمر یہ کیا ہے، یہ صنف نازک میں یہ عظیمت۔ تو یہ تو ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج میں ایک اور اعتبار سے بات کر رہا ہوں، وہ یہ جو آیات میں نے آج پڑھی ہیں، ان میں انسانیت شناسی کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، انسانوں کی شخصیتوں کی مختلف افتاد۔
اس میں خاص طور پر ذکر کروں گا، مولانا مودودی نے اپنے تفہیم القرآن کے مقدمے میں بڑی اہم بات کہی، بہت اہم بات کہی، کہ قرآن مجید ایسی کتاب نہیں ہے جسے کوئی شخص اپنے اسٹڈی روم میں یا ڈرائنگ روم میں آرام سے بیٹھا ہوا وہ پڑھتا رہے، سمجھتا رہے، ڈکشنری دیکھ لی، یہ دیکھ لیا۔ یہ مینول آف ریولیوشن ہے، یہ انقلاب کا لائحہ عمل ہے۔ جب تک آپ اس انقلابی عمل میں شامل نہیں ہوں گے، اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہی نہیں ہوگی۔ وہ تو اس انقلابی عمل کی اس جد و جہد میں پھر آپ پر وہ کیفیات وارد ہوں گی، آپ کو پھر یاد آئے گا او کیا حالات تھے جب حضرت خباب بن الارت آ گئے تھے حضور کے سامنے فریاد لے کر کہ حضور اب تو یہ ہم سے ظلم برداشت نہیں ہو رہے، یہ ٹارچر اب ناقابل برداشت ہو گیا۔ آپ کو کیا سمجھ آئے گی کیا کیفیت تھی اس وقت خباب کی؟ وہ تو آپ اس کیفیت سے خود دو چار ہو، کبھی آپ پر کوئی آزمائش آئی ہو، کبھی آپ کے اوپر کوئی ایسا فیصلہ کن مرحلہ آیا ہو، تبھی تو آپ سمجھیں گے۔ تو قرآن مجید کے علم اور حکمت اور اس کے مفہوم اور معانی کا ایک بہت بڑا اہم گوشہ نہیں کھلتا جب تک کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ انقلابی دعوت تھی، اور انقلابی دعوت کے اعتبار سے انسانوں میں 4 قسمیں ہوتی ہیں، وہی نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اب وہ کون سے 4 ہیں؟ دیکھیے پہلے بات سمجھ لیجئے کیونکہ وقت محدود ہے۔ ایک لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب بات سمجھ میں آ گئی ہٹ کے بعد بات، اب نہ دائیں دیکھنا ہے، نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ آگے نہ پیچھے، قبول کر لینا ہے بس۔ یعنی وہ لوگ جن میں ہمت ہے، کردار کی طاقت ہے، حوصلہ ہے، مثابرت ہے، مقاومت ہے، ایک وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کوئی اور بھی چل رہا کہ نہیں چل رہا، وہ چلے تو چلے، نہیں چلے مجھے تو چلنا، مجھ پر تو حق باتیں ہوگی، بات ختم ہوگی۔ اب کوئی مفاد، کوئی چودراہٹ، کوئی حیثیت، اس کو نہ اندیشہ پہنچ جائے، اس کو نہ خطرہ ہو جائے۔ جیسے وہ نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تھا تو 2 بھائی تھے ٹاپ کے، ان کے بڑے اسقف، تو وہ جب حضور نے مباہلے کا چیلنج دیا تو پھر بھاگ گئے، رات چلے گئے، ورنہ 70 افراد کا نجران کا وفد آیا تھا۔ واپسی پر ایک بھائی، چھوٹے بھائی کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، اس نے کہا اسلام ہلاک ہو جائے وہ دور والا۔ بڑے نے کہا یہ دور والا تم نے کسے کہا ہے؟ اب محمد کو، معاذ اللہ مت کہنا، یہ وہ تو نبی ہے۔ نے کہا پھر نبی ہے تو مانا کیوں نہیں تم نے؟ کہنے لگے دیکھو ہمیں قیصر روم نے بڑی سہولتیں دے رکھی ہیں، بڑی مراعات دے رکھی، ہماری بڑی حیثیت ہے، اگر ہم اس کو مان لیں گے تو گئے اب تو۔ اب یہ انداز اور ہے۔ ایک میں جو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے کہ بات دل میں اتر گئی، حق نے، دل نے گواہی دے دی کہ حق ہے، اب کوئی دائیں بائیں دیکھنا نہیں، کوئی اور ہے کہ نہیں ہے، کوئی چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، کیا امکانات ہیں، کیا کوئی حساب کتاب کر کے کیا امکانات ہیں، کامیابی کے کتنے فیصد امکان، کچھ نہیں، حق ہے، اور حق کا یہ حق ہے کہ اسے قبول کیا جائے۔ اور پھر ہر کے بعد آباد، یہ ہر کے بعد آباد جو کہتے ہیں کیا ہے، یہ اصل ایک شعر ہے۔ ہر کے بعد آباد ماں کشتی دراب انداختے، ہم نے تو کشتی ڈال دی ہے، اب یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے، یہ تیرے گی تو ہم تیریں گے۔ ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن ود اے کاز، کسی مقصد کے لیے، کسی نصب العین کے لیے ٹوٹل آئیڈینٹیفیکیشن، یہ ایک طرح کے لوگ۔ پھر دوسرے نمبر پر آتے ہیں جو حق سمجھ میں تو آ گیا، ویسے بھی ہمت میں بھی کچھ کمی زیادہ نہیں، لیکن وہ دیکھتے ذرا کچھ اور بھی لوگ چلیں، کچھ ابھی تو یہ راستہ ہی پتہ نہیں کیسا آگے آنے والا ہے۔ اچھا 2-4 آدمی آگے چلتے نظر آئے تو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ چل رہے ہیں اور بھی چل رہے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں انچارٹرڈ سیز، ایسے بھی سمندر ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا ادھر چٹانیں ہیں کیا ہے، وہ تو جو بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کے نقشے، اسی کے مطابق جہاز جلد چلتے ہیں، ادھر ادھر تو نہیں جائیں گے، کیا پتا زیر زمین جو ہے چٹانیں۔
تو آگے کیا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ لوگ ذرا جھجکتے ہیں.